تلنگانہ اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے دوران BRS کے ارکان نے LPG گیس کی قلت کے خلاف احتجاج کیا۔ حیدرآباد کے گن پارک کے قریب BRS کے MLAs اور MLCs نے گیس سلنڈر کے پلے کارڈ اٹھا کر نعرے بازی کی اور بڑھتی قیمتوں اور سپلائی میں کمی کے خلاف مظاہرہ کیا۔ بعد ازاں انہوں نے اسمبلی کی طرف مارچ کیا۔ BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KTR نے کہا کہ جنگ کے بعد گیس کی سپلائی متاثر ہوئی ہے اور عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ مرکز کی جانب سے قلت نہ ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سرکاری دعووں اور زمینی حقیقت میں فرق ہے اور عام لوگ، چھوٹے تاجر اور ہوٹل مالکان اور ورکرز اس صورتحال سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ సామాన్య మధ్యతరగతి ప్రజలు, ముఖ్యంగా దిగువ మధ్యతరగతి ప్రజలు ఈ ఉజాలా పథకం అని పెట్టి మరి సిలిండర్లు ఇంటింటికి ఇస్తున్నామని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే గతంలో ఒక స్కీమ్ తెచ్చిందో దానికి అనుగుణంగా దాదాపుగా చాలా పెద్ద ఎత్తున సిలిండర్లు తీసుకున్నారు। کریم نگر شہر میں 32ویں ڈویژن کے کارپوریٹر شیخ یوسف نے اپنے انتخابی وعدوں پر عمل آوری کا آغاز کر دیا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ماتا شیشو دواخانے میں اگر کسی کے گھر بچی کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے نام پر 5,000 روپے کا فکس ڈپازٹ کیا جائے گا اور اسی اسکیم کے تحت آج پہلے مستحق کے لیے رقم جمع کرائی گئی۔ کارپوریٹر نے کہا کہ ڈویژن کے غریب خاندانوں کی لڑکیوں کی شادی کے موقع پر صحرا کے ساتھ 2,000 روپے کی مالی مدد بھی دی جائے گی، جبکہ جنازے کو قبرستان لے جانے کے لیے مفت گاڑی فراہم کرنے کا انتظام کیا جائے گا۔ میں کریم نگر سے انور حسین منصف ٹی وی رپورٹر۔ آپ 32 ڈویژن شیخ یوسف صاحب کو منصف ٹی وی میں استقبال کرتا ہوں۔ آپ جو 32 ڈویژن کے 5 وعدے پورے کیے تھے، جس میں سے ایک وعدہ مکمل کر چکے ہیں، اس کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ جو 5 وعدے کیے تھے، پہلا وعدہ جو غریب بچوں کو کمپیوٹر کوچنگ دوں گا بول کے، دوسرا شادی کو 2,000 روپے اور سہرے کا انتظام کروں گا، تیسرا جو ہے میت کے لیے گاڑی کا انتظام، چوتھا جو ہے گورنمنٹ ہاسپٹل میں لڑکی پیدا ہوئے تو فرسٹ ٹائم 5,000 روپے دینے کا وعدہ کیا تھا، جس میں سے آپ پہلی مرتبہ 5,000 روپے کا جو وعدہ مکمل کرنے جا رہے ہیں، اس کا آپ کچھ بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، میں شیخ یوسف حسینی پورہ ڈویژن نمبر 32 کی عوام سے پہلی بار تو میں شکر گزار ہوں اللہ کا، اور میں میرے ڈویژن والوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس موقع نصیب فرمایا، اور جو میں میرے بلدیہ الیکشن میں جو میں 5 گارنٹیاں کی جو بات کرا تھا، الحمدللہ آج ہمارے ڈویژن کے محمد عبد القدیر صاحب جو ہمارے روڈ نمبر 6 میں رہتے، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، آج ہمارے محلے میں ایک معصوم سی جان بچی جس گھر میں برکت ہوتا بول کے جو حیدرآباد شہر میں CNG اور پیٹرول کی قلت کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق شہر کے کئی علاقوں میں CNG کی شدید کمی پیدا ہو گئی ہے، جس کے باعث آٹو رکشہ اور کیب ڈرائیوروں کو طویل قطاروں میں کھڑا ہونا پڑ رہا ہے۔ اسی دوران اپل، ملا پور، گٹکیسر اور اتاپور سمیت کئی علاقوں کے پیٹرول پمپوں پر پیٹرول ختم ہونے کے بورڈ لگا دیے گئے ہیں، جس سے گاڑی چلانے والوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں پیٹرول پمپوں پر ایندھن کی قلت کا مسئلہ ہونے کی خبر ہے۔ سکندرآباد کے چلکل گڑا پیٹرول پمپ پر منصف ٹی وی کے نمائندے نے لوگوں سے بات کی، جس پر پیٹرول پمپ منتظمین نے بتایا کہ عوام افواہوں پر یقین نہ کرے، کیونکہ پیٹرول پمپوں پر مقدار میں اسٹاک موجود ہے اور سپلائی معمول کے مطابق جاری ہے۔ پیٹرول ڈلانے میں کچھ دقت ہے یا پریشانی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، پورا کچھ بھی پرابلم نہیں ہے، سب پیٹرول دکھ رہا، سب پیٹرول آ رہا، گیس کا پرابلم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اونلی کمرشل تھوڑا پرابلم ہے۔ آج بھی وہ شپا آ گئے، آج کچھ بھی پرابلم نہیں رہتا، پورا ہو گیا پورا۔ ابھی آپ کو ڈلانے میں کتنا وقت لگا؟ کچھ پریشانی؟ 2 منٹ بھی نہیں، پورا پیٹرول ڈال کے ٹینک کھل کے آ گیا، کچھ بھی پرابلم نہیں ہے۔ کوئی پرابلم تو نہیں ہے پیٹرول میں، پیٹرول ڈلانے میں کچھ پریشانی؟ کوئی آسانی مل جائے گا پیٹرول۔ ابھی کتنی دیر ہوا آپ کو پیٹرول ڈلانے میں؟ کچھ ٹائم لگا یا 2-3 منٹ ہوا؟ جلدی ہو گئی نا؟ ضلع ونپتی کے سرکاری ITI کالج کو ایڈوانس ٹیکنالوجی سینٹر میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جس نے
طلبہ میں جدید فنی تعلیم کے لیے دلچسپی بڑھنے لگی ہے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے ITI کالج کو اپ گریڈ کر کے جدید کورسز متعارف کرائے گئے ہیں، جس میں CNC مشین آپریٹر، میکینیکل اور الیکٹریکل وہیکل ڈیزائن، ETT، مینوفیکچرنگ کنٹرول ڈیزائننگ اور انڈسٹریل روبوٹک آٹومیشن جیسے کورسز شامل ہیں۔ اسی سلسلے میں ونپتی کے طلباء نے انڈسٹریل ٹور کے تحت ایڈوانس ٹیکنالوجی سینٹر کا دورہ کیا اور وہاں دستیاب کورسز اور روزگار کے موقع کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ یہاں آئندہ تعلیمی سال سے طلباء کو دوپہر کے کھانے کے ساتھ ماہانہ مالی مدد دینے کا بھی منصوبہ ہے۔ ضلع میدک میں ورلڈ TB ڈے کے موقع پر TB مکت بھارت ابھیان 2.0 کے تحت ایک خصوصی پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام میں ضلع کلکٹر اور رکن اسمبلی روہت رو نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ TB کے خاتمے کے لیے بروقت تشخیص، اسکریننگ اور عوام میں بیداری بے حد ضروری ہے اور علامات ظاہر ہونے پر فوری جانچ کرانے کی ہدایت دی گئی۔ ضلع نظام آباد کے بودھن سے خبر ہے، رودرور منڈل میں سڑک حادثہ ہوا۔ ایک RTC ایکسپریس بس اور لاری کے درمیان زبردست ٹکر ہوئی، جس کے نتیجے میں تقریباً 20 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ باسواڑہ حلقے کے جواہر کالونی کے قریب اس وقت پیش آیا جب بودھن سے حیدرآباد جانے والی RTC ایکسپریس بس سامنے سے آنے والی ایک لاری سے ٹکرا گئی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ بس کا اگلا حصہ بری طرح تباہ ہو گیا اور لاری کو بھی نقصان پہنچا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور زخمیوں کو ایمبولینس کے ذریعے بودھن کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ابتدائی طور پر تیز رفتاری اور لاپرواہی حادثے کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ ضلع سنگاریڈی کے ظہیر آباد میں غیر قانونی طور سے لال پتھر کی کٹنگ کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ ریونیو کام نے 2 ٹریکٹروں کو ضبط کر لیا۔ اطلاعات کے مطابق بلدیہ حدود ہوتی کے علاقے میں لال پتھر مافیا سرگرم ہے۔ دن دہاڑے غیر قانونی کٹنگ کر کے پتھر فروخت کیا جا رہا تھا۔ اطلاع ملتے ہی منڈل ریونیو کام نے پولیس کے ساتھ مل کر چھاپہ مار کارروائی کی۔ کارروائی کے دوران پتھر سے بھرے 2 ٹریکٹروں کو تحویل میں لے لیا گیا، جبکہ اس معاملے میں مزید تحقیقات جاری ہیں۔ تحصیلدار P دشرت نے منصف TV نمائندے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ظہیر آباد منڈل میں غیر قانونی طور پر پتھر کٹنگ یا مٹی نکالنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور کسی کو بھی بخشا نہیں جائے گا۔ حیدرآباد کے سنتوش نگر میں ٹریفک پولیس نے خصوصی مہم چلائی۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں پر کارروائیاں کی گئی۔ منگل کی صبح سے دوپہر تک اویسی جنکشن میں دھانی ڈپو کے قریب گاڑیوں کی تلاشی لی گئی اور دستاویزات کی جانچ کی گئی۔ کارروائی کے دوران بعض گاڑیوں پر غیر قانونی VIP اور سائرن اور بلیک فلم استعمال کرتے ہوئے پایا گیا، جنہیں موقع پر ہٹا دیا گیا۔ مکمل کاغذات کے بنا چلائی جا رہی گاڑیوں کو ضبط کیا گیا، جبکہ کئی موٹر سواروں پر جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ بھونگیر کے رکن پارلیمنٹ چاملہ کرن کمار ریڈی نے فشریز، مویشی دولت اور ڈیری کی وزارت سے لوک سبھا میں سوال کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مرکزی حکومت کی اسکیموں کے تحت زیر التوا تجاویز اور غیر جاری شدہ فنڈز پر توجہ دلائی۔ انہوں نے کہا کہ وزارت کے پاس کل 24,850 کروڑ سے زائد کے فنڈز زیر التوا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے ریاستوں میں اہم اسکیموں کا نفاذ متاثر ہو رہا ہے۔ انہوں نے اس معاملے میں فوری مداخلت کرنے اور فنڈز کو جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔